آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریا ہے، تو میں چاہوں کہ آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں، ضرور لیں۔ اچھا سر، بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول قرآن کا جشن مناؤ، پھر کہا گیا ہے کہ کچھ حواریین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت ہوان عطا فرما اور ہم اس پہ عید منائیں گے، باقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں۔ تو آپ کیوں منکرین میلاد بنے ہوئے ہیں؟ آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے نازل ہونے پہ جو ہے عید منا رہی ہے، تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں؟ ضرور منائیں، لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام نے جشن قرآن بھی منایا ہے، جشن میلاد بھی منایا ہے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا ہے، پیر کا روزہ رکھے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر آپ منائیں۔ ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور آنری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور بولیں، لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کریں جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اور یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں، جس طرح کہ جمعے کا دن بھی بخاری مسلم میں ہے کہ عید کا دن ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے، یعنی خوشی کا دن، بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پہ منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پہ منانی ہے جو آج سے 800 سال پہلے شروع ہوا، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو 600 سال کے مسلمان تھے، کیا وہ بڑے عاشقان رسول تھے یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے ملک المظفر، اس نے یہ مروجہ جو میلاد والا معاملہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع کیا، 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی۔ یہ 800 سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ پھر اسے گود لیا ہے اصل میں سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تھی۔ اس کے بعد سے پھر یہ تھرو آؤٹ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا۔ اسی وجہ سے حرمین میں بھی میلاد کے جلسے جلوس ہوتے تھے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے تھے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو میلاد کے جلوس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو 600 سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا۔ سر یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ کرام کا اہل بیت کا دفاع کیا ہے اور ہم نے جانے تک گواہی ہیں اس معاملے میں، اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی، تو آپ تو یہ بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں۔ ہم موجودہ جو اکابرین ہیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں علامہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی طرف ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جب آپ مروجہ طریقہ نہ اڈاپٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے، تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے، یا دیوبند کہتے ہیں؟ یہ ابلیس پھر کسے کہہ رہے ہیں؟ ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پہ میلاد نہیں منا رہا۔ اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد اہل حدیث اور دیوبند نہیں ہے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ انہی کو ابلیس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میلاد منانے کا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا گیا، منع کر دیتے حضور، تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ آج کل آپ ہر چیز کی بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اذان نہیں ہونی چاہیے؟ عید کی اذان تو نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث۔